ذرا نوازی کی بڑی لمبی ہم لوگوں کی نشست رہی اور اس نشست میں جو ملکی حالات ہیں وہ زیر بحث آئے. جن بحرانوں کا وطن عزیز کو سامنا ہے ان پر کھل کے ڈسکشن ہوئی اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہوا کہ جو بحران اس ملک کو جن کا سامنا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں، ملکی سالمیت کے متعلق ان کا تعلق ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، جمہوریت ہو، آئین کی پاسبانی کی بات ہو، تو اس پر ہمیں مل کر اکٹھا چلنا چاہیے. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ جس حد تک شدید بحران ہو چکا ہے، جس کی ساری قیمت اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ایک رپورٹ آئی ورلڈ بینک کی کہ صرف پچھلے سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا. اور اس سیاسی بحران کی اس ملک اور اس ملک کے عوام کیا کیا قیمت نہیں ادا کر رہے. اور ہمیں افسوس ہے کہ جن حالات کا ملک کو سامنا ہے، ایک طرف ہندوتوا ملک کو تاک رہی ہے، وہاں سے خطرہ ہے، دوسری طرف ہماری پالیسیز مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں. سمجھدار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شنید آ رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا کی پراکسی جنگ بلوچستان میں لڑی جائے گی. ان حالات میں ملک کو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ملک کو مزید سیاسی بحران سے بچانے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی موجودہ حکومت نے نہ صرف اس بحران کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنا کندھا فراہم کیا، اور آج پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ سڑکوں اور گلیوں تک پھیل چکی ہے. جو ہم نے ان پچھلے سال 1.5 سال میں 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھی، اس کی بھی دور حاضر میں مثال نہیں ملتی. آج گفتگو کے دوران میں نے جو یہ معززین اور عمائدین اور سینئرز تشریف لائے، ان کے سامنے یہی نقطہ رکھا اور ہم نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ ایجنڈا اب اس ملک کی بہتری کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کا ایجنڈا ہونا چاہیے. اب سیاسی جماعتوں کو اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا اور اس بڑے ایجنڈے پر اکٹھا ہو کر جب سیاسی جماعتیں باہر نکلیں گی تو اس براڈر کنسنسس میں پورا ملک، سول سوسائٹی سب شامل ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جو مشاورتی اجلاس ہے ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے، جو قائدین یہاں پر موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی رابطے میں ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک براڈر ڈیموکریٹک ایجنڈا بنا کر انشاءاللہ تعالی ایک جستجو کا آغاز کریں گے تاکہ اس ملک کے جو بحرانوں کا جو اس کو سامنا ہے اور جو یہ ایک غیر نمائندہ حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، اس کے خلاف اس کو رخصت کرنے کے لیے اور یہ بات بھی طے کرنے کے لیے کہ آخرکار اس ملک پہ حکمران چننے کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے. وہ اس ملک کی عوام کے پاس ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے، یا بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر کے عوام کے اوپر تھوپ دیا جائے گا. تو وقت آ چکا ہے کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں، آئین کی بالادستی میں بلیو کرنے والی قوتیں، انسانی حقوق میں بلیو کرنے والی قوتیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم پر تحریک تحفظ آئین جو رابطہ شروع کیا ہے عمائدین نے، سینئرز نے، تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھی کاوش ہے اور ضرور آپ کے ساتھ اس میں چلیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کی مہمان نوازی کا. یہاں پہ سارے ساتھیوں کو، میں پریس الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب مرحوم
اور میرے والد مرحوم ان کا بڑا درینہ ساتھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ دونوں کا دوسرا جہان گلے گلزار کرے۔ خواتین و حضرات، اس وقت میرے بائیں طرف اسپیکر اسد کیسر صاحب موجود ہیں، اور مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ اس وقت عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف وپ موجود ہیں، چودھری جاز صاحب موجود ہیں۔ ہم سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی مشن ہے کہ ملک میں انسٹیٹیوشنز، ادارے آئین اور کے مطابق چلیں، ملک میں قانون کا بول بالا ہو، اور اس کے لیے ہم لوگ جتنے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس فردن جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم لوگ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی گئے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں ہمارا ایک اکٹھ ہوگا، ہم لوگ ملیں گے اکٹھے، اور مقصد ہمارا یہی ہے پاکستان کی خواتین و حضرات کہ پاکستان میں جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کا دریائے سندھ کا رائٹ سائڈ جو رائٹ بینک ہے وہاں پہ افراتفری ہے۔ بلوچستان کے علاقے دیکھ لیں، کے پی کے بارڈر ایریاز دیکھ لیں، اور ہم ساروں نے مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ موجودہ فارم 47 انسٹالڈ گورنمنٹ آج بھی قومی اسمبلی میں شہباز شریف آیا بڑے طویل عرصے کے بعد، اور اس پہ جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات چیت کر سکے، کیونکہ وہ ہے ہی انسٹالڈ گورنمنٹ، اس نے بات کیا کرنی۔ اس حکومت کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، ایک انسٹالڈ گورنمنٹ کے پاس کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ملک میں آزادانہ ماحول میں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے چاہیے، آپ کی عدلیہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ کیونکہ بہت مختصر ہے، میرے بعد اسد کیسر صاحب بات کریں گے۔ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا گیا اس سال، اس پہ سے آج تک صرف 9% خرچ ہوا ہے، باقی خرچ ہی نہیں ہوا۔ اس سے بڑی وضاخانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک شیمفل ایک انسیڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی دیکھیں، غربت دیکھیں، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے، غربت عروج پہ جا رہی ہے، ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 20 لاکھ نوجوان نے ملک چھوڑا ہے، اور جو پیسہ ملک سے باہر گیا ان کے ذریعے تقریباً 14 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر چلا گیا، اور یہاں پہ ہم لوگ IMF کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی ہمیں 1.5 ارب ڈالر مزید دیا جانا چاہیے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اس نے مطلب شرمناک چیز کبھی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جوڈیشل تاریخ میں یہ ایک کالا باب ہے، بلیک چیپٹر ہے۔ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ چیلنج کریں گے اور یہ چیز ریورس ہوگی۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر بات کرتا ہوں، آپ بھی کافی انتظار کر چکے ہیں، اس کی معذرت خواہ بھی ہیں۔ بات تو بالکل مصطفیٰ صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، اور پھر عمر ویب صاحب نے کہا ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔